اچھا سر، جب مرتضیٰ بھٹو کا قتل کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے، اور اس وقت کیا کیا ہوا؟ بے نظیر بھی ادھر آئیں، بہت ایک سر گزارش یہ ہے کہ میں رات کو نواب بگٹی کھانا کھا رہا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ 1 to 1، اچھا اور ٹیلی فون آیا کراچی سے، سڈل کا، شعیب سڈل، شعیب سڈل جو کہ ڈی آئی جی تھے اس وقت. ڈی آئی جی تھا. اس کا ٹیلی فون آیا تو ملٹری سیکرٹری سے بات کرنا چاہتا تھا، تو ملٹری سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے کہا پولیس والا ہے تم جاؤ. میں چلا گیا. اس نے بتایا کہ یہ اسے گولی مار دی گئی ہے، تو مر گیا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے مرتضیٰ. میں نے کہا کہاں پر مرا؟ اس نے کہا کہ کلفٹن میں. پہلے وہ سی آئی اے دفتر گیا تو وہاں سے بندے چھڑائے، تو جس وقت آئے تو we couldn't have taken it lying down. یہ شعیب سڈل کے الفاظ، شعیب سڈل کے الفاظ تھے، we couldn't take it lying we down. couldn't have taken it lying down. تو میں نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. باہر آیا تھا، میں نے کہا وہ یہ کہہ رہا تم جاؤ پہلے. میں نے کہا کہ اس نے، میں نے کہا دوبارہ کرو بات. اسے میں نے ہولڈ کرایا. میں نے کہا میں اس کو ملٹری سیکرٹری کو بھیجتا ہوں. میں نے کہا this is too bloody sensitive. میں I don't want to convey this to the president. ٹھیک. میں نے اس کو بھیجا. وہ گیا، اس نے اندر لکھ کے بھیجا فاروق لغاری. خیر وہ ختم ہو گئی، میٹنگ ختم ہو گئی. تب لغاری نہیں. اب فاروق نے جانا تھا ایئرپورٹ پر. بے نظیر جا رہی تھی اسے سی آف کرنے کے لیے یا افسوس کرنے کے لیے، جو جس طرح بھی ہیں. تو زرداری صاحب بھی تھے وہاں پر جس وقت آئے. تو ہم پہلے پہنچے تو بے نظیر بھی آ گئی ایئرپورٹ پر. ہم جا رہے تھے ایئر کرافٹ کی طرف. تو جہاز میں چڑھنے سے پہلے وہ زرداری صاحب نے اپنا فاروق لغاری کو کہا within my range of hearing, I was with him, کہ وہ مرتضیٰ ختم ہو چکا ہے تو بے نظیر کو نہ بتانا ابھی. تو بس چلے گئے اوپر، چلے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. چلے گئے. جس وقت وہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر ہو گئے، وہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. تو یہاں پر جس وقت آئے سوئم پر، وہاں پر کچھ ایسی قسم کی تقریر انہوں نے، بے نظیر نے شاید کی ہے، جس میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کوئی تاثر کہ دیا یہ کانسپریسی ہوئی ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں. بے نظیر صاحبہ نے جو تقریر کی سوئم پہ، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کانسپریسی مرتضیٰ کے مرڈر کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیچ ہوئی ہے یا پھر اسلام آباد میں ہوئی ہے. اسلام آباد میں وہ ان کا یہی خیال تھا کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی، اس طرح کی بات ہوئی ہے. ہاں. تو پریزیڈنٹ felt it very bad. As a matter of fact, president knew it. What the hell are they ہاں، میں talking تو ادھر about? بیٹھا ہوں تو میں کیسے انوالو ہو سکتا. تو یہ وجہ تو نہیں تھی ان کے، وہ گورنمنٹ ان کو ڈسمس کرنے کی، یا ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے. وجہ اس کے بعد کوئی اور بھی بڑی لمبی چوڑی وجہ بن گئی تھی. اس میں نوابزادہ نصر اللہ بھی آئے. نوابزادہ نصر اللہ بے نظیر نے بھیجا کہ یہ حکومت ختم کر رہا ہے، تو اس کو جا کر کہیں کہ یہ نہ کرے. اچھا، ان کو شک ہو گیا تھا. ہاں. نوابزادہ نصر اللہ مجھے بہت اچھا سمجھتے تھے، ایز اے بچہ اپنا سن سمجھتے تھے. ٹھیک. اس کی کوئی اور وجہ. میں باہر جاتا تھا تو میں آئی یوز ٹو لک آفٹر، پریزیڈنٹ نے کہا ہوا تھا کہ آئی مسٹ لک آفٹر ظفر اللہ صاحب. جی سردار نوابزادہ نصر اللہ. خیر وہ آئے تو انہوں نے جا کر اسے کہا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے. بعد نکلے نا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا سر کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے غلط کہتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، گورنمنٹ ختم نہیں کر رہا. نہیں،
انہوں نے کہا کہ میں کانسٹیٹیوشنل بات کروں گا. اچھا اچھا, کانسٹیٹیوشن میں تو 58(2)B میں 58(2)B اجازت تھی تھا. نا, اجازت تھی ان اچھا, کے پاس تھا. میں کوئی بات غیر قانونی نہیں کروں گا. اچھا, تب مجھے کہنے لگے کہ وہ یہ سارا غلط کہتا ہے, یہ کرے گا. میں بڑا حیران ہوا. میں خیر پھر اور بھی اس قسم کی ہوئی اور باتیں. اچھا, اس کے بعد سر وہ اصغر خان اور قیوم خان صاحب والا واقعہ آپ سر یہ میں تھا یہاں پر لاہور میں, جی, اور مارشل لا لگا ہوا تھا ضیاء الحق کا, جی, اینڈ ہی واز ٹو بی ڈیٹینڈ. اصغر خان, Asghar Khan was to be detained and he was here in his friend's house. I don't know, is Gulberg. یہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہے. جی, اور اب they were selecting somebody to go there to make him arrest. اور unfortunately وہ میرے پر پڑ گیا. میں I was probably DSP or something, I don't know. تو اس سے پہلے ایک جلوس نکلا جی, مال روڈ پر. تو میاں بشیر کا بیٹا تھا میجر ظہیر. جی, تو اس نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی, اس نے کوئی غصے مارا, پتہ نہیں کیا مارا, چپیڑ ماری, یہ کیا مارا. ٹھیک. سو ایوری بڈی واز افریڈ کہ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گو ٹو اریسٹ ہم. سو مجھے بھیج دیا. تو میں نے بریگیڈیئر صاحب نے کہا جی کہ پلٹون نے 2 لے جاؤ. میں نے کہا جی پلٹون نے کی کرنا ہے. میں نے کہا جی پلٹون رہنے دو. انہوں نے کہا نو, یو ول ٹیک 1 platoon ایٹ لیسٹ. میں نے کہا جی لیٹ دیم کم بٹ دے ول ناٹ بی ود می, لیٹ دیم سم اسٹے ایٹ سم ڈسٹینس میں رہے. بٹ نو, ناٹ ود می. 12 o'clock of the night I went there. ٹک ٹک ٹک. اردلی آیا. میں نے کہا صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں. انہوں نے کہا, میں نے کہا صاحب کہیں کہ کوئی ڈیٹین کر آپ کو کچھ کرنے کے لیے آیا. تو میں اتنے میں صاحب آ گئے. اصغر خان ڈریسنگ گاؤن میں, یس, انگریزی میں کہنے لگے واٹ اباؤٹ یو ہیئر. میں کہ سر میں I have come here for this unfortunate. Do you have a warrant? میں نے کہا yes sir I have warrant. But can I come in? میں باہر کھڑا تھا. تو میں can I come in? Yeah, of course you can come in. میں نے کہا okay. Can I get ready? میں کہا you get ready but in the meantime get me a cup of coffee. اچھا. I stayed there. اور گھنٹہ ہو گیا. 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے میسج آیا بریگیڈیئر صاحب کا, واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ. اور میں کہا سر ہی از ریزسٹنگ اریسٹ. اچھا. نو وہ تو اوپر بیٹھا ہے, میں ہم ہی کہی جانا. میں کہا سر وہ ریزسٹنگ اریسٹ. کہتا نو 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 نو, ٹیک اٹ لائٹلی, ٹیک اٹ لائٹلی.